تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب،
عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، مولا کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، اس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بحر مرتضیٰ یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ مولا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، کو ہے تیرا آسرا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تمام استائی بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے، توفیق ملے تو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی، تو حسب حال آپ بھی کر لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس آیت و حدیث میں احکام دیے گئے ان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام طارق اتاری ہے، میں بنگلہ دیش ڈھاکہ محمد پور کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی باہر بیرونی ملک میں رہتا ہے اور وہ اگر قربانی کرانا چاہے، بنگلہ دیش سے پیسہ بھیجے اور یہاں قربانی کرانا چاہے، تو یہ قربانی کرانا کیسا رہے گا؟ یا وہ اپنے وہیں کرائے کینیڈا میں جہاں رہتا ہے، یا بنگلہ دیش میں قربانی اس کے نام سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کینیڈا والے نے بنگلہ دیش والے کو قربانی کا وکیل کیا، اپنا نائب کیا کہ میری طرف قربانی کر دو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب قربانی اس وقت کی جائے کہ جب کہ کینیڈا میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور بنگلہ دیش میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو۔ اب دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے جیسے، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کینیڈا میں قربانی کا وقت ختم ہو گیا وہاں کے حساب سے، بنگلہ دیش میں باقی ہے، اور کینیڈا والے پر قربانی واجب تھی اور اس کی قربانی ابھی تک بنگلہ دیش میں ہوئی نہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روک دے کہ میری قربانی نہیں کرنا، وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہاں اس کو بہرحال وہ اتنی رقم قربانی کے جانور جتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ بے شک بنگلہ دیش میں اگر وہ قربانی کر بھی دی لیکن اس کی قربانی یہاں ہوگی نہیں، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اس کو اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الوحید اتاری بات کر رہا ہوں، میرا باپا جی جان سے سب سے پہلے اسلام عرض ہے، وعلیکم اور اس کے السلام۔ بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ قربانی سے پہلے جب عید کا چاند نظر آ جائے
تو اس کے بعد بال کٹوا سکتے ہیں؟ چاند رات سے لے کر قربانی تک یہ اپنے مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ ابلغ گھوڑے سوار جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان ایک حدیث پاک جب عاشورہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے، نقالی ہو جائے حاجیوں کی تھوڑی سی کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عاشورہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے نا اس کو کتا کاٹ گیا ہے اور اس کا زخم بھی ختم ہو گیا، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چھوٹا موٹا زخم ہو تو ویسے بھی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ مکروہ ہوتی ہے اگر معمولی اس میں کوئی عیب ہے تو جانور میں، اور زخم اچھا ہو چکا تو پھر تو وہ کرات بھی جاتی رہی، بلا کرات قربانی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ منڈی میں آپ کو پتہ ہے اچھا جانور خریدنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس خرید و فروخت کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں نماز کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ صرف فرض ادا کر دیے جائیں یا نماز کیسے ادا کر دی جائے؟ منڈی میں ہو یا بازار میں ہو، نماز تو ہر جگہ فرض ہے، اور اگر مقیم ہے مسافر نہیں ہے تو پوری پڑھنی ہوگی، اور مسافر کو بھی 4 رکعتی فرض کی 2 پڑھنی ہوتی ہے، ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض، باقی سنتیں وغیرہ سب پوری پڑھنی ہوتی ہے، وتر مغرب کے فرض۔ تو اس لیے منڈی میں قربانی کے جانور لینے کے لیے آیا اور اگر جماعت واجب ہونے کے شرائط پائے گئے تب تو جماعت بھی واجب رہے گی، اور نماز میں کوئی رعایت اس کو نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ٹنڈولیا وبرکاتہ۔ سے بات کر رہا ہوں، راجہ جاوید اختر خانزادہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، افضل ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفیوں کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔
تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جہاں دو اماموں کا اختلاف ہو تو وہاں اختلاف سے بچنے کے لیے جبکہ اپنے مذہب پر اس عمل میں کراہت نہ ہو تو عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے، تو اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے حنفیوں کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ پاپا جان میں نور حسین تاری علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کل رات کو SMS آیا تھا، میرے دوست نے کیا تھا، چاند رات مبارک ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو کسی کو کہے گا عید مبارک اسے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SMS کو ایسا چلتے ہیں اس طرح، معاذ اللہ وہ سرکار کی طرف منسوب کرنے ہوئے یہ حدیث کہنے میں سوچنا چاہیے اس طرح، تو ایسی کوئی حدیث پاک نہ ہماری نظر سے گزری ہے، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ علماء سے سنا ہے، اور بظاہر بھی اس طرح کی یہ بات جو یہ من گھڑت لگ رہی ہے، تو ایسی باتوں سے بچنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا، دوسروں کو پہنچانا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے طرح کے لوگ چلاتے رہتے ہیں ہوائی تکے، تو یہ مطلب اپنی طرف سے گڑنا جو ہے نا یہ بہت مطلب اس طرح کے معاملات یہ گناہ ہوتا ہے، شرعی معاملات میں کامات گڑنا، اس سے بچیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ مامن قاسم ڈسٹرکٹ بدین۔ میرا سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اگر جو قربانی کرتا ہے کیا وہ خود قربانی کر لے، قربانی سے پہلے کوئی دعا پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ اور ایک یہ سوال ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بدین میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کہاں رابطہ کر سکتا ہوں، کس سے ملوں، یہ مجھے پلیز بتا دیجیے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، بلکہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے یہ افضل ہے، سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے حجت الوداع کے موقع پر، اپنے دست مبارک سے ذبح کرنا ثابت ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے اور اپنی قربانی کے بعد حاضر رہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، ماشاءاللہ جی آیا نو بھلے کری آیا، یہ سندھی مانو ہے، وہ لہجہ بتا رہا تھا۔ تو اپنے بدین میں جہاں سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اس سنتوں برے اجتماع میں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مل کر ان سے کہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی بھی سبز امامے والا تو وہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، تو وہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ سنتوں والا اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منڈی کے اندر یہ جو بکروں کو جو ہے اور چارہ وارہ کھلاتے ہیں، پیٹ بھر دیتے ہیں، بالکل پھلا دیتے ہیں پیٹ، کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے؟ یہ پیٹ بھر دینا تو جائز ہے، غذا تو اس کو عمدہ سے عمدہ اور اچھی سے اچھی کھلانی چاہیے۔ اب نیت پر ہے معاملہ، اب نیت یہ کہ اس لیے یہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، چنے کا آٹا کھلاتے ہیں، بیسن پانی بھی پلاتے ہیں، اس طرح تو اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے تاکہ لوگ اس کو تگڑا سمجھیں اور جلدی خرید لیں، یا وزن سے جانور بک رہا ہے اور اس کا تو وزن بڑھا دینا اس نیت سے کہ تاکہ وہ وزن زیادہ ہو جائے اور رقم اچھی آ جائے، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ تو یہ نیت پر ہوگا، ویسے کھلانے پلانے میں حرج نہیں ہے، دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ۔ پاپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا ایک جانور جو میں نے قربانی کے لیے خریدا
کیا میں اسے بیچ کر اس سے اچھا جانور خرید سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی. یہ اب اس کو بیچ کر دوسرا نہیں لے سکتا، بدل بھی نہیں سکتا. غنی جو ہے اس نے قربانی کے لیے جانور لیا تو وہ اس کو بدل سکتا ہے، بیچ کر دوسرا لے لے یا تبدیل کر لے، اس کو اجازت ہے. اور اگر وہ غنی نے مہنگے والا جانور پہلے لیا تھا، قیمتی جانور، اور اس کو بیچا اور ہلکا جانور لیا، کچھ رقم بچا لی، تو اب وہ جو رقم بچ گئی اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وسیم اتاری بات کر رہا ہوں جی، سردار آباد سے. اور میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نا کوئی بکرا اس طرح ہمیں مل گیا ہے اور وہ 4-5 ماہ سے نا اس کی نا اس کے لواحقین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے. تو کیا ہم وہ بکرا جو ہے وہ قربانی پر دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کی کیا اجرت ہوگی، اس کے بارے میں جو شرعی احکامات جو ہمیں بتا دیں. بکرا میرے اہل سنت سے سوال ہے، یہ مثلا عرض ہے کہ ہمارے حق میں جو ہے نا دعا بھی کر دیں. کہیں سے بکرا مل گیا، لقطہ ہے یہ، تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ لقطہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک تلاش کیا جائے، اور جب مالک ملنے کی امید جاتی رہے تب یہ، اگر خود فقیر ہے تو یہ خود رکھ لے لقطے کو، اور اگر خود فقیر نہیں تو کسی فقیر کو دے دے. اس کا یہ، اس نے فقیر نے جو اس کو قبضہ کر بھی لیا اس بکرے پر، جیسا کہ ابھی اس کا مالک ملا ہی نہیں، امید قطع ہو گئی اور اس نے قبضہ کر لیا اس پر، تب بھی یہ اس کی قربانی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ مالک جب بھی آ جائے یہ مانگے گا تو اس کو دینا تو پڑے گا. تو یہ اس کا ایسے ان مانو کر مالک نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی بھی کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن ہے، میں محمد ارسلان گجرانوالہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں. بابا جی سے یہ کوشچن ہے کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں تو قربانی کے ٹائم سے پہلے مطلب اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اگر مطلب ذبح کرنا پڑے تو ہم ذبح کر لیتے ہیں، تو آیا وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی مطلب ہاں قربانی ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں قربانی کے جانور دوبارہ لینا پڑے گا قربانی کے لیے؟ تھینک یو. بعض صورتوں میں تو ویسا ہے کہ وہ مر جائے گا اگر نہیں کاٹیں گے تو، ایسا زخمی ہو گیا تو قربانی کے قابل ہی نہیں ہوا، نہیں رہا، ایسا شدید زخمی ہو گیا کہ مر جائے گا، تب تو ذبح کر دینا چاہیے ورنہ ضائع ہو جائے گا. ہاں قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی بہرحال نہیں ہوگی. اگر ایسی ایمرجنسی آ گئی تو ہاں، ایسا تھوڑا بہت بیمار ہو گیا تو پھر مسائل اس کے رہیں گے کہ فقیر ہے تو اسی جانور کی چونکہ قربانی واجب ہے تو اس کی شفا یابی کا انتظار کرے، اور غنی ہے تو بہرحال اس کو تو بدلنے کی اجازت ہے ہی ہے. اگر واقعی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جانور ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، تب تو وہ اس کو ذبح کر دے تاکہ ضائع نہ ہو. قربانی بہرحال اس کی نہیں ہوئی کیونکہ وقت سے پہلے اس نے ذبح کیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جو حروف لکھے جاتے ہیں کیا وہ لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانور پر حروف لکھے جاتے ہیں، اب کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو خیر اردو میں لکھتے ہیں بعض اوقات، تو یہ لکھے نہ جائیں کہ پھر بید بھی بہت ہوگی اس کی، ان حروف کی، کیونکہ قربانی ہوگی تو پھر وہ جانور کا خون بہے گا، اسی ناپاک خون میں وہ کھال لتھڑے گی تو کھال پر بھی وہ نجاست لگے گی. بعض اوقات گوبر بھی لگتے تو بلا حاجت
اس پہ نہ لکھا جائے. اور عام طور پہ یہاں جو لکھتے ہیں یہ حاجت نہیں ہوتی, شوقیہ مہندی سے لکھتے ہیں عام طور پہ, تو یہ سے بچنا ہی بہتر ہے. شاید عید مبارک بھی لکھتے ہیں مہندی سے, نہیں, اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب, میری امی پر پچھلے 10 سال سے قربانی واجب تھی, انہوں نے نہیں دی. اب وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں, تو صدقہ اس سال کا ہوگا یا پچھلے سال کا ہوگا, اور اس کا طریقہ بتا دیں. جس سال جو قیمت تھی نا بکری کی, تو یہ 10 سال کی ان کو قربانی اگر ان پر باقی ہے تو وہ 10 سال کی قربانیوں کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. مسکین کو دے دے, کسی فقیر کو دے دے. مسجد میں نہیں دے سکتے, مدرسے میں دے سکتے طلباء کے لیے, لیکن وہی بتا کر دینا ہوگا تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے یا تو استعمال کریں اس کو, یا پھر یہ کہ مستحق طلباء واقعی جو ہوں ان کو یہ اس پر صرف کریں, اس کو خرچ کریں. تو اب یہ کہ جس سال بکری کی جو قیمت تھی اس سال کی قیمت کے مطابق اس کو دینا ہے. ہر سال دام بڑھتا جا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو بکری کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی, اب علاقوں کے فرق سے قیمتیں بھی جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے. جس جگہ وہ شہر میں رہتا ہے وہاں جو مارکیٹ ویلیو ہے, مثلا بکرا یا بکری جو ہے قربانی کی شرائط والی 8,000 کی آتی تھی اس سال, تو اگر وہ کسی اور دور دراز مقام پر جہاں بکرا یا بکری جو ہے وہ 2-3 ہزار کی مل جائے, اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہے تو کیا یہ کافی ہوگا, یا اپنے علاقے میں جو قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی تھی وہ اس کا اعتبار ہوگا؟ اپنے علاقے میں جو قربانی کی قیمت بنتی تھی نا, اب اس کا اعتبار ہوگا. البتہ یہ قربانی کروانے کے لیے عید کے دنوں میں جہاں سستا ملتا ہے وہاں قربانی کروا دی تو جائز ہے کہ اپنے یہاں مہنگا چلو اور وہاں کروا دیتے ہیں تو صحیح ہے. لیکن جب قربانی کا وقت نکل گیا تو اب اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باپا میں وبرکاتہ. حیدر علی عطائی بول رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. باپا میرا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا بچے بھی اپنے نام کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. نابالغ کے امی ابو اگر اپنی طرف سے بچے کا حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. بچوں کے پیسوں سے قربانی نہیں کی جائے گی, بلکہ ماں باپ اپنے پیسوں سے کرے. بچہ اپنے پیسوں سے قربانی نہ کرے. جو بچہ خیرات نہیں دے سکتا اپنے پیسوں سے, نہ اپنے پیسوں سے نابالغ جو ہے وہ تحفہ کسی کو دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو پاپا بچے نے مسئلہ پوچھا نا, اس میں کچھ اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں اگر گھر کے افراد توجہ کریں. بعض اوقات پاپا بچوں کو سونے کی چیزیں عیدی وغیرہ اور اس طرح کے کچھ سامان دیا جاتا ہے. سونا بھی مہنگا ہو گیا آج کل, تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچی بالغہ ہو جاتی ہے, تو اس کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً وہ جو گھر میں بچے ہی کہلاتے ہیں ان پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے پاپا, کیونکہ ان کی اپنی ملکیت کے اندر اتنا پیسہ ہوتا ہے. تو اب ایسے بچے جو اب بالغ ہو چکے لڑکا یا لڑکی, اور ان کے پاس تحفوں میں آیا ہوا والدین کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے عیدی جمع ہوتی ہے, تو وہ عموماً اتنا اس کا اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. تو گھر والوں کی شاید کیلکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں تب اور قربانی کے شرائط پائے گئے تب تو قربانی ان پر واجب ہو جائے گی, اور جب زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں گے زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی. حج بھی فرض ہوگا جب اس کے شرائط پائے جائیں گے.
बालिग पर तो शरीयत के अहकाम लागू होते हैं, नमाज भी फ़र्ज़ हो गई उस पर, रोज़े रमज़ान आएगा तो फ़र्ज़ हो जाएंगे। बच्चियां बिलखुसूस बाबा जब पैदा होती हैं और आहिस्ता 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 इनको किसी न किसी मौके पर कोई ना कोई जेवर वगैरह मिलता रहता है बच्चियों को। जी जी। तो वो जेवर ये 8, 10, 12 साल तक में जाकर वो अगरचे वो उस वक्त हो सकता है कम कीमत का, लेकिन अब ऐसा ये है इस वक्त जो सोने की कीमत है कि वो जेवर जो आज से 2, 5, 10 साल पहले अगर मिले होंगे ना तो वो थोड़े थोड़े भी होंगे तो शायद आज वो उनकी ठीक ठाक मालियत होगी। तो इसमें बेहतर यही है कि अपने बच्चों की कब्ज़े की जो चीज़ें जो इनके ये मालिक हैं वो अगर बालिग हो चुके हैं तो उनकी कैलकुलेशन कर ली जाए ताकि इनकी कुर्बानी हो जाए। अब बाबा ये इरशाद फरमाइए कि वालिदैन को पता चल गया कि बच्चों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अब हिस्से का पैसा बाप के पास नहीं है, तो अब वो क्या करे? तो बच्चों पर अगर कुर्बानी वाजिब हो गई, इन्हें वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, उर्फी बच्चे, हकीकत में वो बालिग हैं, अब ये कि ये अपने पैसों से ही करें कुर्बानी। माँ बाप अगर अपनी तरफ से करना चाहें तो अच्छी बात, वाजिब अदा हो जाएगा इनका। लेकिन माँ बाप अगर नहीं कर सकते तो ये अपने पैसों से करे, या नहीं करते माँ बाप तब भी इनको तो करना ही होगा ना। तरके का मसला बड़ा पेचीदा है। अगर इसके बाद इतने तरके की रकम है, जैसे कि बाप फोत हो गया और माँ ने बाप की रकम संभाल के रखी है जो भी, या बड़ा भाई चला रहा है या चाचा चला रहा है, और बच्चे का तरका उसमें लाखों रुपए का निकलता होता है, भले इसको देते नहीं है लेकिन है तो उसका मालिक है, देना तो ज़रूरी है। अगर वो मांगता है और वो ख़तरा भी नहीं है कि कोई से छीन लेगा और हिफाजत ज़रूरी है वगैरह, तो इसी सूरत में उसको देना तो पड़ेगा। तो अब इस पर कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, वक्त आने पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो जाएगी उस रकम पर तरके की, जबकि वो बालिग होना बाबा, जबकि बालिग हो जाए, हाँ, बालिग होने की सूरत में। और ये वाकई बच्चा ही बोलते हैं, जवान बच्चे को बच्चा ही बोलते हैं। नहीं, यतीम बच्चियों की शादी करवाते हैं, अब यतीम और बच्चियां, हालांकि बालिग और बालिगा होते ही अब वो यतीम ना रहे। यतीम की इस्तिलाह जो है वो नाबालिगों के लिए, वरना तो फिर 100 साल का बूढ़ा भी यतीम ही होता है, और सब भी तकरीबन यतीम होते हैं फिर। जी हाँ, ये वालिदैन पर सिखाना वाजिब है कि औलाद को ये, जबकि ये है कि इस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है तो इसको सिखा दें कि ये वाजिब है, ज़कात फ़र्ज़ होने वाली है इस पर, तो और इसके बाद इतनी रकम है तो ये इसको सिखाएं कि ज़कात इस तरह देनी होगी, तुम पर फ़र्ज़ है। तो बालिगान करीबुल बुलूग हो तो इनको सिखा दें, ना दूसरा कौन सिखाएगा इनको, ना पता है किसी को, इस तरह बुलूग के मसाइल भी सिखाएं। ये बहुत सी बातें हैं वैसे, हाँ, सिखाने का इंतज़ाम करें, कोई हया के पैराए में दूसरा समझा दे। ये वाकई इसका तो बहुत फुकदान है, युल फुकदान, कोई भी शायद कम ही होंगे उलमा के टच में जो रहते होंगे सिखाते होंगे, बाकी बहुत मुश्किल है। कोई बताओ वो शर्माते नहीं, हमने वो कुछ बयान करना था तो बगैर ऑन एयर किया हमने बयान किया, हालांकि अगर उसको ऑन एयर करते तो लाखों का भला हो जाता, इतने कीमती अहकाम थे, लेकिन हमने कहा कि यार ये लाखों को सिखाने जाएंगे तो कहीं 200-400 हमसे नाराज ना हो। ये हम पर तनकीद होती, जी हाँ, और हमने चाहे उसको मतलब भांपा, मगर इससे बहुत आगे बढ़कर एजुकेशनल जो सिस्टम हमारे यहाँ बनते चले जाने दुनिया भर में, मैं सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा, उसमें इससे बढ़कर तालीमी निज़ाम और तालीमी असबाक नाफिज हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब कलाम नहीं होगा। हम मतलब ये अगर आप समझाने भी जाएंगे ना कि आप समझा दो हमारे बच्चों और बच्चियों को मदनी चैनल पर, तो भी मसला हो जाएगा। फिल्मों में क्या नहीं होता, इश्क बाजियाँ, ये मजाजी इश्क सीखते कहाँ से, फिल्में तो सिखाती। फिल्म में क्या नहीं होता, लड़की लड़का हाथ में हाथ देकर नाच रहे यार, ऐसी बातें तो हमने भी नहीं की थी यार। और जो जो करते हैं माज़अल्लाह फिल्मों में वो कहाँ कम है यार। लेकिन ये सब ओके, हम अगर कुरान की आयत पढ़कर या हदीस पाक सुनाकर ऐसी चीज़ें सिखाएं तो बोलते मौलाना होकर ऐसी बात, हाँ ये मौलाना नहीं बोले तो ना, बंद करो मदनी चैनल बंद करो, कहीं शैतान नाराज हो जाएगा, हम सीख लेंगे तो। हो गया ऐसा ज़माना, दुआ करे अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। या तुम नहीं सिखाते तो हमको सिखाने दो यार, हमको सिखाने भी नहीं देते यार। वैसे ये अगर बड़े बाबा काफिलों में सफ़र करें, इज्तिमात में आएँ, उम्मीद है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा बाबा, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क बनेगा। पड़ेगा। कम से कम सिखाने वाले तो बन जाएं घर के अंदर, शोहर अपनी बीवी को सिखाए
سیکھے گا تو سکھائے گا نا بابا. اتنے مسائل ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کی، مدنی انعامات پر عمل کی، اور ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرے، ان میں شرکت، اور مقتۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں ان کا کم از کم نماز کے احکام لے لیں. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ جو کتاب ہے وہ لے لیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ بھی تو پاپا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کم از کم پابندی کر دیا جائے کہ پڑھو، یہ پڑھو، مجھے بتاؤ کہ آپ نے پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی. یہ اتنا بھی تو کریں نا پاپا کم از کم. چلیں یہ ایک مدنی پل قبول، مشورہ قبول فرما لیں کہ مقتۃ المدینہ سے یہ 2-3 کتابیں لے لیں. بالخصوص نماز کے احکام لے لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ لے لیں، اور یہ گھر میں دے کر پابند تو کریں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بچے کی امی کو. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے، یہ بس اس کو پڑھ لیں آپ پورا اول تاخیر پڑھ لیں. ہو سکتا ہے بہت کچھ فائدہ ہو جائے. بے شک. نہیں، جہاں مدنی ماحول ہے نا گھروں میں، وہاں یہ ہوتا بھی ہوگا. پڑھاتے ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، کچھ سیکھتے ہوں گے. مدنی چینل خود بہت کچھ سکھاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اس طرح وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہوں گی. جنرلی مطلب نہیں ہے رجحان اس کی طرف، مطالعے کی طرف رجحان بہت کم ہے. نہیں، یہ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ امام والے اپنے سائیں بھائی داڑھیوں والے، کہاں پڑھتے ہیں؟ ایک رسالہ تک اپنا نہیں پڑھتے. پڑھنے والے بڑی بڑی کتابیں چند روز میں پڑھ کے رکھ دیتے. کئی ہوں گے جو ان میں فیضان سنت پوری پڑھ لی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ان میں پوری فیضان سنت دیکھو ماشاءاللہ. ادھر بھی کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی چند ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم اگر غالب اکثریت نے نہیں پڑھی، اکثریت نے نہیں، غالب اکثریت نے نہیں پڑھی، تو یہ نصیب کی بات ہے. نماز کے احکام کس کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ زیادہ اسلام بھائیوں نے پڑھی ہے، نہیں پیچھے اکثریت نے نہیں پڑھی. اب یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اب ایک چھو کر کے تو سارے نہیں اپنے کو آ جائے گا نا. پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. سمجھ نہیں آتی تو علماء سے پوچھنا ہوگا. ہمت کریں، مطالعہ فرمائیں، نماز کے احکام پڑھ لیں. غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ تو گھول کے پی لیں. ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس کو پڑھنا بہت مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یا اللہ سیدی، وبرکاتہ. یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے؟ جی ہاں، بلکہ میں اس کا شکر گزار ہوں. میری طرف سے کرتے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مختلف مقامات پر قربانیاں. اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور اس میں اجازت بھی شرط نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ایصال ثواب ہے. تو مجھے پوچھے بغیر بھی قربانی کریں گے تو ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کا. میری اپنی قربانی جو ہے نا وہ تو میں مینا شریف یعنی مکہ مکرمہ میں کرواتا ہوں، وہ وکیل کر دیتا ہوں. ہم لوگ وکیل کر، ہمارے گھر کی ساری قربانیاں وہاں ہوتی ہے. مینا میں تو ممکن نہیں ہے، مزدلفہ میں سلوٹر ہاؤس ہے، اس لیے وہ حرم کے حدود میں ہماری قربانیاں گھر والوں کی ہماری وہاں ہوتی ہیں. وہ اسی لالچ میں کہ 1 کا لاکھ کا ثواب ہے. گوشت کی ایک بوٹی بھی ہاتھ میں نہیں آتی ظاہر ہے، لیکن ایک ثواب کے شوق میں وہیں ہم قربانی کرواتے ہیں اپنی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، اگر کسی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. وہ بہار شریعت کے 6 حصے میں حج کا جہاں بیان ہے نا، اوراد ہیں اس میں، ان میں بھی ہوگا، اپنے پنسورے میں بھی ہوگا، مدنی پنسورے میں. اگر کوئی چیز گم جائے تو یہ کہے، یہ بہار شریعت جلد اول صفحات 1066 ادب نمبر 75. اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ کہے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتی. انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. آج کل تو یاد کرنے جیسا بابا، یہ گاڑی سے اتارو تو بھاگ جاتا ہے. یہ بہار شریعت کے جلد اول کے صفحہ نمبر 1064 پر ہے. جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت ہو تو 3 بار کہے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو
मेरी मदद करो। मुख्तलिफ रिवायतों में हिस्न हसीन में भी ये मशहूर है, बहुत हिस्न हसीन में भी है। जब कोई मदद की ज़रूरत पड़े सफ़र में या मुश्किल में तो ये पुकारे इस तरह, ख़ास कर ये सफ़र के लिए, और बुज़ुर्गों के तजर्बात हैं इसमें, तो गैब से मदद होगी। और ये हुक्म हदीस में, जब सवारी का जानवर भाग जाए और पकड़ ना सको तो यही पढ़ो, फौरन खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा वो, यही या इबादल्लाह अईनुनी। और बाज़ जगह ये भी पढ़ा है या इबादल्लाह अईनुनी इहबिसू, कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, उसे रोक दो। दूसरी तरकीब ये है, बार शरीयत जिल्द दूसरी सफ़ा नंबर 484 पर, बुलंद जगह किबले को मुंह करके खड़ा हो और फातिहा पढ़कर उसका सवाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़र करे। फिर सैयदी अहमद बिन अलवान रहमतुल्लाह तआला अलैह को हदीया करके, ईसाल सवाब करके ये कहे, या सैयदी अहमद या इब्न अलवान रुद्द अलैया दालती व इल्ला नज़अतुका मिन दीवानिल औलिया। इनकी बरकत से चीज़ मिल जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। ये बताइए कि साल भर का हो गया, कैसे पता चलेगा? सब ऐसा है कि जो हमारे अपने फार्म के जानवर पले हुए होते हैं, तो एक तो हमारे पास पूरा एक डेटा होता है जानवर की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। उसके बाद ये है कि जब अगर बाज़ जानवर 2 साल तकरीबन 24 महीने हो जाता है, तो वो हमारे मुशाहिदे में ही बात है कि वो अपने दांत की जो उसकी शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है। मसलन अभी मेरे पास एक जानवर खड़ा है कि उसने दांत नहीं किए, लेकिन उसकी उम्र पूरी है और वो किसी वक्त भी दांत तोड़ देगा। दांत जो उसकी निशानी होती है हिलने की, वो उसमें नमूदार होगी। अच्छा, अब हिलने की जो निशानी तो पैदा हो गई, तो दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं वो गिरा देगा ये। अब वो चाय के दांत जो कदरे पीले से होते हैं, पीलाट होती है, वो ये निकालेगा। तो ये कितने दिन या महीनों में ये कंप्लीट हो जाते हैं? रहती है तकरीबन जब ये दांत गिरा देता है तो कमोबेश ये 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। 2 दांत बड़े आ जाते हैं 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन एकदम वो घास की तरह उग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अमूमन वो जो उसके दांत होते हैं ना, उसमें झिरी पैदा होती है, इस तरीके से खला पैदा होता है। खला गिरने के बाद वो दांत उसके गिरते हैं और फौरन इस बड़ी रफ्तार के साथ उसके 2 दांत। अच्छा, तो बड़े जानवरों में क्या ऐसा भी होता है कि 2 साल से पहले वो 2 बड़े दांत दे दे? उसमें होता है ऐसी किस्म होती है। वो अमूमन जानवर की खुराक पे होता है। जो जानवर ज़मीन से घास खींचकर खाता है, जी, वो अपनी उम्र से कम वक्त में अपने दांत, उसकी जो निशानी वो जाहिर हो जाती है। अभी हमारे पास जो जानवर हैं, इनको बड़ी नरम और मतलब एक हलवा नुमा ग़िज़ा दी। हाँ, वो तो प्यार से पाले आप। 3-3 साल में भी दांत नहीं करते। तो अब ये 2 साल का कंफर्म कैसे पता चले कुर्बानी के लिए? ऐसा मैं अपना कारोबार इस तरीके से करता हूँ, जो मेरा अपने फार्म का पला हुआ जानवर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको बता देता हूँ। वो अगर इत्मीनान कर ले तो ले जाएं। सब तो आपके पास नहीं आते ना? नहीं, मैं अपने यही अर्ज कर रहा हूँ, हम भी आपके पास आए, ये ज़रूरी नहीं है। आपका जानवर हमको पसंद आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे हमको वो तरीका बताएं कि जैसे हम कहीं से भी लें तो वो 2 साल का यकीन हो जाए। सब इसमें कोई ऐसी अलामत नहीं है? ऐसी अलामत नहीं, सिर्फ दांत ही उसकी अलामत है, या अगर बेचने वाले के ऊपर एतमाद हो। तो आजकल तो आपको पता है कि कितना फ्रॉड चलता है। हर एक क्या तो ये तो नहीं होता कि बच्चे की विलादत हो। नॉर्मली मंडी में जो बेचते हैं वो तो इस तरह नहीं करते ना, खरीद के बेचते हैं। पूरे जानवर ही लेकर बेच रहे हो तो उसमें भाई साहब फिर उसकी तो वही एक अलामत जो है उसकी दांत, या अमूमन जैसे हम अपने किसी मतलब जानने वाले जो हमारे रिलेटिव फार्मर है, उसके पास जानवर ने दांत नहीं किया, लेकिन वो अगर हमें जिम्मेदारी दे देता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि ये 2.5 साल की उम्र हो चुकी है इसकी, उस शर्त पे हम ला के जानवर को आगे सेल कर देते हैं। ग्राहक तो खैर 2 दांत का तो देखता है आजकल। हज़रत बाद आदमी इस बात पे ले जाते हैं ये कह कर के जी अगर इसकी उम्र कुर्बानी के मुतालिक है
वो अगर आप इसकी जिम्मेदारी दो तो हम ले जाएंगे। हाँ, ऐसे होते हैं एतमाद करने वाले, तसल्ली बख्श मामलात होते हैं तो होते हैं। ये जो अभी जो जानवर आपका खड़ा हुआ है जी, शायद अब इसके बारे में कह रहे हैं कि ये अभी दांत नहीं हजरत, ये 4 दांत है। मेरे पास आगे ऐसे भी जानवर खड़े हैं कि जिनकी उम्र और कद अगर आप देखेंगे तो वो जिसामत के हिसाब से ऐसा लगेगा कि 4 दांत है, लेकिन वो अभी तक खीरे हैं। और ऐसे भी जानवर है कि जिनको आप देखोगे कि बोलोगे खीरे हैं, वो 4 दांत। अच्छा, बकरे में 2 दांत की अलामत? बकरे में 2 दांत की अलामत हमारे पास यही 2 दांत की है। ये साल भर का हो गया? साल भर का हो गया, कंफर्म हो जाता, साल से पहले नहीं। मेरे पास खड़ा है, वो तकरीबन 1.5 साल का हो गया। दूसरे फार्म पे मेरे खड़ा है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो तकरीबन 1.5 साल कंफर्म हो गया मेरे पास, उसने अभी तक दांत ही नहीं निकाले। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी इसकी भी 2 दांत की अलामत जो है वो मशकूक हो गई। साल भर से पहले भी दे देता होगा? दे देता हूँ। अच्छा, इनमें ये सारे जानवर जो खड़े हैं ये तकरीबन 4 दांत के हैं, और इनसे भारी भारी भरकम वजन के बकरे मेरे पास खड़े हुए हैं जिनके 2-2 दांत हैं, जो अभी 2 दांत भी नहीं हुए। अच्छा, ये 4 वाले हैं? ये सब 4 वाले। जिसामत के हवाले से आप देख लें इनको, और इनसे भी भारी जिसामत वाले ऐसे हैं जो अभी तक खीरे हैं मेरे पास। तो गोश्त उम्दा 2 दांत वाले बकरे का होता है 4 दांत वाले का? भाई सब अब लोग नहीं समझते कि जी 2 दांत जो ये 2 दांत के चक्कर में होते हैं ना, अपने आप को उल्लू बनवाते हैं। 4 दांत में तो मतलब एक जानवर, एक तो शक वाली बात खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 दांत जानवर करने के बाद 4 दांत की कोई कैद नहीं है। वो चंद दिनों में या चंद महीनों में अगर उसकी खुराक जो उसको दी जा रही है उसके ऊपर है कि वो 4 दांत कर लेता है, 6 दांत कर। 2 दांत के बाद उसकी कोई मियाद नहीं है कि 1 साल में करेगा, 1 दिन में करेगा। मसलन 1 महीने में 4 दांत हो गए इसके, हाँ हो जाता, 2 के बाद दूसरे महीने में इसके 6 हो गए, यूं भी हो जाता है? हाँ नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा, 4 के बाद थोड़ा गैप लेता है, 6 दांत होने में 6 महीने 8 महीने ले लेता है। जी हाँ जी। अच्छा, तो गोश्त अच्छा 4 दांत वाले का होता है? गोश्त अच्छा, लजीज गोश्त 4। अच्छा अच्छा, ये सुना है कि कोई यानी कि जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो खूब चारा खाता है तो तगड़ा हो जाता है, जी हाँ, है ना? तो अब अगर इसको लेकर जाए तो फिर ये चारा नहीं खाता घर पे, ये भी सुना है, जब तक इंजेक्शन ना लगाया जाए। बाज आंडू ऐसे होते हैं, आंडू माने जो खस्सी ना हो ऐसा बकरा, वो पेशाब पीने का आदी हो जाता है या गलीज खाता है तो उसके बदन में से बदबू आती है और उसका गोश्त भी बदबूदार हो जाता है। और इसको किसी तरह भी बंद रखा जाए, इस तरह महफूज किया जाए कि वो पेशाब ना पिए। अगर पेशाब का आदी है फिर बदबू चली जाएगी। उस तरह रखना नामुमकिन। अच्छा, मुफ्ती साहब, बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि आप जानवर को खस्सी करते हो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा अलहदा करके उसको उसमें हाथों से आपने नुक्स पैदा कर दिया, और कुर्बानी के लिए हुक्म है कि बेनुक्स जानवर हो, तो ये तो आप उसके हाथों से उसमें नुक्स पैदा कर रहे हो, तो खस्सी की कुर्बानी कैसे हुई? खस्सी जानवर की कुर्बानी के बारे में ये है, ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए। काबा शैनी मौजू ऐन के अल्फाज है, मौजू उनका माना जो है वो खस्सी जानवर ही होता है, इसलिए हदीस मुबारक में भी साबित है, और इसमें कोई हरज नहीं है। ये मेरे साथ काम करते हैं अब्दुल जब्बार भाई। यहाँ जितने भी इस्लामी भाई ना सब ईद मतलब ये अपने ईद के बाद फारिग हो जाएंगे, मदनी काफिला ईद के बाद तो फारिग होंगे ना। इमाम साहब की क़यादत ये मेरे भांजे माशाअल्लाह। वजह राशिद भाई 30 दिन का मदनी काफिला यहाँ से सफर करवा रहा हूँ। वाह, ईद से फारिग होके काफिले में इसके 2-3 दिन से आप फारिग हो जाओ ना। कुछ नियतें कर रहे हैं बापा राशिद भाई इजहार करें बापा। ईद के चौथे दिन इनको सबको यार काफिले में इंशाअल्लाह, है ना? क्या ख्याल अब्दुल जब्बार? क्योंकि ईद के चौथे दिन तो फारिग होंगे ना? आपका हुक्म सलाम इंशाअल्लाह। अब्दुल जब्बार भाई, पापा को दांत दिखाए ना जानवर के। उम्र पूरी होनी चाहिए 2 साल के बड़े जानवर की, 1 दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होती। जानवर एहतियातन 4 दांत का ही लेना चाहिए ताकि यकीनी तौर पर 2 साल का तो ये हो चुका। अरे आपने जो पहले के दांत दिखाए और जो अभी के दांत दिखाए, तो दांत तो तकरीबन आवाम के लिए जो एक जैसे थे, तो ये कैसे शनाख्त हो कि ये 2 दांत या 4 दांत का मतलब कि बड़ा जानवर है और ये 2 दांत और 4 दांत? दूध वाले नहीं, 2 दांत छोटे होते हैं, जो तोड़ने के बाद 2 दांत निकलते हैं, वो दांत कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर मज़ीद 2 निकलते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं। वो इन दांतों की उसमें साइज़ में और उस साइज़ में फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है जो ज़ाहिर होता है, जिसकी वजह से 2 दांत और 4 दांत हम बोलते हैं। रंगत में भी कुछ फ़र्क होता है दांतों की, पूरा यानी दूध के दांत और चाय के दांत के रंगत में फ़र्क होता है? थोड़ा सा फ़र्क होता है जी। अच्छा, ये ज़्यादा सफ़ेद होते हैं जो बड़े होते हैं? ये वाले ज़्यादा जो सफ़ेद होते हैं, पहले वाले? जी, पहले वाले ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, ये वाले थोड़े से पिलाटते होते हैं। अच्छा जी, अभी ये देखिए हमने जी जी, रेती से ये छिलाई करके बेचते हैं, धोखा देते हैं। जी जी, वो घिस देते हैं उसको ऊपर से,
بعض اوقات توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ گرے نہیں ہوتے ابھی, تو اس کو جو ہے نا بعض اوقات تو توڑ ہی دیتے ہیں, پلاس سے نکال بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات اس کو گھس دیتے ہیں, اگر تھوڑے سے رہ جائیں تو اس کو گھس بھی دیا جاتا ہے. اچھا جی گھس دیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ چوڑے ہیں اور بڑے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے, وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دانت ٹوٹ چکے ہیں اور اب یہ نئے نکل رہے ہیں, تو اس لیے چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ہاں مطلب سائز اس کا کم ہو جاتا ہے, تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ابھی توڑے اور اب یہ دوبارہ نکل رہے ہیں. بکرے کے دانت دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا؟ یہ 4 دانت. اس میں سے ذرا 2 دانت بھی لے کر آؤ ساتھ. یہ بکرا 4 دانت کا ہے, تو اس کی عمر کتنی ہے؟ صاحب ابھی اس کی عمر اب چاہے جتنی بھی ہو, 4 دانت اپنے پاس سے ہو گیا, ابھی چاہے جتنے کا بھی. آپ کو عمر نہیں پتا؟ نہیں پتا. اچھا, جو چند ایک مخصوص اندازاً کتنی عمر ہوگی؟ سال تو پکی ہوگی نا. سال کے سال سے تو اوپر ہی ہوگا نا. جی ہاں جی, سال سے اوپر. شاید 2.5-3 سال کا ہو. نہیں 2.5-3 سال کم ہوگا. حدیث شریف میں کہ بکری جنتی جانور ہے, اس کی گرد جھاڑو. بکری, بکرا, دمبا, بھیڑ, یہ بکری میں سب آ جاتا ہے. جنتی جانور ہے. بھائی یہ بکرا میرے کو دے دو, پاپا نے جس کو پوسا دیا بھائی, سائڈ پہ کر دو بھائی یہ بکرا. اچھا, ساتھ میں دھندا بھی ہو رہا ہے. لے جائیں گے نا پاپا, ایسا بکرا کون سا ملے گا, ہمارے گائے بکروں کو تو کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتا. یہ 2 دانت ہے. اب اس کو لاؤ, اس کے ساتھ اس کے ساتھ لا کے کھڑا کرو. یہ بھی 2 دانت کا ہے. جو بڑے 2 دانت. ماشاءاللہ. یہ بکرا حالانکہ سائز چھوٹی ہے اس کی, لیکن یہ 2 دانت کا ہے اور 1 سال کا ہو گیا. یہ قربانی کے قابل ہے. یہ 2 دانت بہت چھوٹے ہیں بابا. ہاں تو یہ جانور بھی چھوٹا ہے نا نسل کے حساب سے, لیکن دوسرے سارے اس سے بہت چھوٹے ہیں, اور یہ بالکل نمایاں, اور اس میں دیکھو تھوڑا ڈارک ہے, اس کا پیلاٹ ہے. یہ 2 دانت اس کے پورے ہیں. دانت تو کئی ہیں بابا. ہاں وہ بڑے دانت, انہیں چائے کے دانت, وہ دودھ کے دانت ہے دوسرے. بھائی صاحب چرائی کے اوپر بات ہے, جانور کو جتنی سخت خوراک ملے گی راشن میں, اتنی جلدی وہ دانت توڑ لیتا ہے. یہ چیز مشاہدے میں آئی. تو 2 دانت کا جانور جو ہے نا, اس کا ان کی تحقیق کے مطابق 1 سال ہونا شرط نہیں ہے. دیکھیں جو جنگل میں جانور پلتا ہے, ایک جانور جنگل میں پل رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے خوراک کھا رہا ہے, اس کو کوئی ایکسٹرا مطلب وہ خوراک نہیں دی جا رہی جو ہم لوگ اپنے فارموں میں دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور اپنی عمر سے پہلے دانت توڑ لیتا ہے, کیونکہ اس میں اس کو بڑی مشقت کرتے ہیں, کھینچنا پڑتا ہے. یہاں اس کو بالکل جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مرغن غذا دی جاتی ہے. تو وہ اس سے آپ کو مشاہدہ تو یہاں فارمنگ کا ہے, لیکن وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو پہاڑوں میں ہوتا ہے اور چارہ کھاتا ہے, اس کا آپ کو مشاہدہ ہے یا سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا نہیں, اس کا مشاہدہ ہے کہ ہم جو پیچھے سے مال منگاتے ہیں نا, یہ چیز اس میں ہمیں ملتی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں گھاس کھینچ کر کھاتے ہیں, تو یہ دمبے کے لیے مخصوص نہیں ہے, دمبا بکرا دونوں اس میں شامل ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک دمبا کھڑا ہے, ابھی 4 دمبے کھڑے ہیں, کم و بیش 10 مہینے تو ہوگا اس کو, لیکن اس نے ابھی تک دانت نہیں توڑے. اچھا, اس میں مسئلہ یہ کہ دمبا 6 مہینے کا اس صورت میں قربانی جائز ہوتی ہے جبکہ وہ اتنا تگڑا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. مطلقاً یعنی 6 مہینے کی قربانی نہیں ہوتی دمبے اور بھیڑ کی. یہ جو عوام ہے 6 مہینے کا, ہر 6 مہینے کا نہیں, 11 مہینے کا بھی ہے, لگتا ہے کہ بچہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ہم لوگ جو ہمارے پاس لوگ خریدار آتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں. یہ عوام میں مشہور ہے, غلط مشہور ہے. دمبا ہے تو قربانی ہو جائے گی بھلے دانت نہ ہو. سال بھر کا نظر آنا شرط ہے. مانگتے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 6 مہینے کا ہو گیا لے جاؤ. میں نے عرض کیا نا کہ 6 مہینے کا وہ دمبا قربانی کے لیے جائز ہے کہ جو ہو بے شک 6 مہینے کا, لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو, اتنا جاندار ہو, تگڑا ہو. ورنہ قربانی 12 ماہ میں 1 دن کم ہوا تب بھی نہیں ہوگی. 12 ماہ کا پورا ہو گیا, اب سال بھر کا نظر آنا شرط نہیں ہے. اگر اور کوئی اس میں عیب ایسا نہیں ہے ماں نے یہ قربانی, تو اس کی قربانی جائز ہے 12 ماہ کی. اور بکرے کے لیے 12 ماہ شرط ہے, 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. بڑے جانور کے لیے اس کے لیے 2 سال شرط ہے, اونٹ کے لیے 5 سال شرط ہے, 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تھن سکڑ جاتے ہیں, جیسا کہ بکری کے 2 تھن ہیں, ایک اگر خشک ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی, اور دونوں اگر سکڑے میں تب بھی خشک ہو گئے تب بھی نہیں ہوگی. تو یہ خشک کی علامت کیا ہے؟ تھاڑو ایک مرض ہے. اچھا اچھا, تھنوں میں پڑتا ہے, وہ بڑے جانوروں کے بھی اور چھوٹے کے بھی پڑ سکتا ہے. اس تھاڑو کی وجہ سے تھن خشک ہو جاتا ہے, وہ چڈے تک خشک ہوتا ہے, اوپر جو چڈی کھیری ہوتی ہے وہ کھیری تک خشک ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کھیری کا جو حصہ ابھرا ہوتا ہے وہ بھی جی کمزور ہو جاتا ہے, بالکل سوکھ جاتا ہے. یہ بڑے جانوروں میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے, چھوٹے جانوروں میں اتنا نمایاں نظر نہیں آتا. اچھا اچھا, تو خالی تھن یعنی تھوڑا بہت سکڑا ہوا ہو تو وہ خشک نہیں کہلاتا.
اس کو خشک نہیں کہیں گے. اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو وہ خشک نہیں کہلاتا. اچھا. ساڑو اس کو پڑا تھا اور اس کے بعد درست ہو گیا, دودھ دوبارہ تھنوں میں آ گیا دوا وغیرہ دینے کے بعد, جی جی, وہ تھن پہ درست ہوتا ہے, دودھ لیکن کم ہو جاتا ہے. اچھا. اب یہ اس میں حکم جو ہے نا وہ قربانی کا سب اس میں ایک عرض کروں, خشک کا لکھا ہے کہ خشک ہو گیا, بالکل خشک ہو گیا, لفظ خشک ہی لکھا ہے. بکری کے 2 میں سے ایک بھی خشک ہے تو قربانی نہیں ہوگی. عموماً یہ ہوتا ہے ساڑو کی بیماری میں تھن ضائع بھی ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, ختم بھی ہو جاتا ہے, یعنی وہ خشک بالکل خشک ہو جاتا ہے. ہاں اسی کی بات ہو رہی ہے, ضائع ہونا. جی ہاں, وہ تھن مطلب وہ, اور اگر ضائع مطلب دوبارہ دوا وغیرہ دینے کے بعد دوبارہ صحیح بھی ہو جاتا ہے تھن. جب صحیح ہو گیا تو قربانی جائز ہو جائے گی. وہ درست ہے. جب ہاں قربانی کے دنوں میں وہ صحیح ہو چکا ہے تو صحیح ہے. بھائی صاحب, یہ جانوروں کے سینگ کے حوالے سے ہمارے کچھ احباب اس میں تھوڑی آپ, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اب یہ سینگ آپ نے کاٹے ہیں, آج کل کاٹتے ہیں, یہ جائز ہے, اس کی قربانی جائز ہے. سینگ اگر پورا جڑ سے اکھڑ گیا تو قربانی نہیں ہوگی. تو جڑ سے نہیں اکھڑتا یہ کہ وہ آری سے کاٹتے ہیں اس کو. اس میں بعض ہمارے فارمر بھائی کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں جو سینگ کو اوپر سے آری چلا جائے, آری کے ذریعے یا فائل جو ریتی ہوتی ہے اس کے ذریعے, مطلب اس کو اوپر سے اس کے نوکے وغیرہ ختم کر دیتے ہیں. بعض جو یہ کام کرتے ہیں کہ جانور جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, آپ لوگ دیکھیں تو جانور کی وہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے جس وقت یہ عمل کرتے ہیں اس کا سینگ نکالنے کے لیے, بہت بھائی کہ دیکھ کے اذیت ہوتی. صحیح. ہمارے معاملات میں ہم تو خیر برداشت کر لیں, عام آدمی دیکھے تو کتنی اس جانور کو اذیت دی جاتی ہے, جڑ سے اکھیڑتے ہیں, اکھیڑ دیا جاتا ہے. بال اکھیڑو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی, اس میں کیڑے بھی چل جاتے ہیں. چھوٹی عمر میں یہ کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. اس جانور کو بیجا تکلیف دینا ظلم ہے. یہ جانور کو بغیر ایزا دیے کوئی ایسا فارمولا اس پہ استعمال کیا جائے کہ جس کے اس کا سینگ نہ ہوگے, اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اصل تو تکلیف دینا ناجائز ہے نا, اگر وہ نہیں لے. جو بھی جانور قربانی کا لیا جائے وہ خوبصورت ہو, قیمتی ہو اور اس کا گوشت عمدہ ہو, یہ افضل ہے. جیسے بکرے کا خصی ہونا یہ اس کی بہتری کی طرف ہے, تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کے گوشت کو عمدہ کر دیتا ہے, تو وہ جائز ہے. بلکہ خصی بکرے کی قربانی افضل ہے. سر میری خواہش ہے, تقریباً مال میرا بکا ہوا کچھ امانت ہے, ابھی میری ملکیت میں ایک یہ جانور ہے, ایک وہ دوسرا بلیک والا, اس میں جس پہ بھی آپ کرم فرما دیں میری طرف سے عطیتاً قبول فرمائیں. میری خوشی ہوگی اگر آپ ایسا کریں, آپ نے جو خریدا نا محبت سے, اس میں میری طرف سے میرے آقا کا ایک حصہ رکھ دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سرکار کے نام کا. اللہ قربانی قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. بڑے مان دیا, عزت دیا آپ نے, چاہے بسکٹ سے تواضع کیا آپ نے, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک خیر عطا فرمائے. ایک بکرا تو کم از کم میری طرف سے آپ کے دولخانے پہ. میرے پیر صاحب ہیں گوشت پاک بغداد والے, ان کے نام پر آپ کر دیں اس کو. صاحب میرے پیر صاحب بھی 26 والے میں, حاضر ہیں 26 گوشت پاک کے نام کا اس کو کر دیں. اور جو اس کی اجرت ہوگی نا کٹائی, وہ عبدالحبیب کو آپ قبول کر لینا, ان سے لے لیجیے گا. نہیں, یہ میرے سے لے لیں کٹائی. ہاں ہماری طرف سے ہے نا انشاءاللہ. آپ وکیل ہیں میرے, اچھا وہی بکرا, تو اس پہ میرا قبضہ. الحمدللہ ہمارے عبدالجبار بھائی نے مجھے یہ بکرا تحفے میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا یہ عطیہ قبول فرمائے. کتنا پیارا خوبصورت بکرا ہے. تو میں یہ بکرا عبدالجبار بھائی کو وکیل کرتا ہوں کہ میری طرف سے میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ قربان کر دیں, اور عید کے دن قربان کریں تاکہ ثواب زیادہ ملے. اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کی کٹائی یہ مجھ سے وصول کر لیں. الگ ہی رکھیں گے, ان میں دانا کٹائی جو بھی دو تو نکلی ان انشاءاللہ. کلی اختیارات ہے, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ قبول فرمائے آپ کی پیشکش کو. میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں آپ کو دونوں یہاں کی برکتیں نصیب فرمائے, خوب بلائیاں نصیب فرمائے. اور اب میرے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدنی قافلہ آپ کے اس فارم سے 30 دن کا انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی واجہ کے ساتھ, یا ان کی جو بھی تیرے سرپرستی میں آپ کی مسجد کے امام صاحب, تو ان کے ترکیب سے آپ قافلہ سفر کروا لیجیے انشاءاللہ. پھر ہم کو خوشخبری بھیج دینا آپ. ہاں اتنے مسائل سیکھے فیضان مدینہ قافلوں میں, کہاں جاتے ہیں مسائل سیکھنے کے لیے, باپا یہاں مسائل سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. نا نکری ہے نا, نہ نکری ایسا کرے تو ظلم. ارے نہ بیٹا نا,
पूरी रखो यार। हाँ नहीं अंगूठी करो बड़ी रखिए उतरी यार। हाँ ये जायज़ नहीं, सिर्फ चांदी की अंगूठी जो 4.5 माशे से वजन कम हुए वो जायज़ है चांदी जी। जब एक करो नग बहन ये वजन कितना चांदी है? ये भी ज्यादा 4.5 माशे से। हाँ अच्छी ये भी ना पेड़ो बेटा, तोबा भी करी नो। वैसे भी अमूमन जो मिलती है अंगूठी नक्शे आला हज़रत के हवाले से वो लिख के लगते हैं। चांदी की भी आती है सुना है इसमें, और धातुओं की भी आती है। अब कारोबार लोगों ने बना लिया है। आला हज़रत तावीज़ात बेचने के पसंद नहीं करते थे। जायज़ तो है ये तावीज़ बेचना, लेकिन आला हज़रत ने किसी को हो सकता है पर्सनल दी होगी और उसने आगे कारोबार शुरू कर दिया हो इसका। तो अगर चांदी की है और उस 4.5 माशे से कम की है और नगीना भी है तो फिर नक्श भी है तो है तो जायज़। अमूमन ये होता है कि जी कारोबार में तिजारत में मामलात में कमी बेशी कराना सुन्नत जायज़ तो है। ये कुर्बानी के ताल्लुक से हज के सफ़र में आला हज़रत ने लिखा है कि हज के सफ़र के वैसे सुन्नत है बारगेनिंग बेस तकरार, हज के उसमें ना करे, ये अफजल है। अगर करा तो गुनाह नहीं है, कम बेश करा तो कोई हर्ज नहीं। लोग अमूमन आते हैं सौदेबाजी करते नहीं जायज़ है जबकि झूठ ना बोले और कोई वजह ना हो नाजायज़ होने की। झूठ तो बकसरत चलता है, मैंने उतना वहाँ का देखा था उतना यहाँ का देखा था, ये बोलेगा इतने की खरीद है उतनी की खरीद है, बहुत झूठ बोलते हैं इसमें। ये सब झूठ गुनाह है, सच्ची बात करें। जज़ाकल्लाह अब्दुल जब्बार वाह, अच्छा बेटा बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बहुत ताउन किया आपने, बहुत। पापा ये दूध का कारोबार है इनका, जामियतुल मदीना के लिए दूध इंशाल्लाह खुद कफील करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह को शक्र। खाल तो दावत इस्लामी को मिलेगी ना इसके इंशाल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।